اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی آج 253 نمبر صفحے پہ ہمارے PDF فائل میں جو ہے الجبر بالصبر کی 51ویں نشست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی کل ہم گزشتہ اس میں پہنچے تھے کہ اگر مال و دولت ہے، کھیتی ہے، تجارت ہے، جب دل خدا کے ساتھ ہے تو تم خلوت نشین ہو۔ مگر ابتدا میں ایسی قوت نہیں ہوتی کہ ان چیزوں سے دل ہٹا ہوا ہو اور اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، بلکہ چند روز اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کال رب گزار و مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ کہنے کی باتیں چھوڑ، مرد حال بن جا۔ یہ سارے احکام اس کی طبیعت بن جائے۔ عملی ایک یہ ہے نا جس سے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی سیرت کیسے تھی، کہا یہ قرآن۔ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن حال نہیں بنتا، تو اس حال بنانے کے لیے کہتے ہیں پیش مرد کامل پامال شو، کسی بزرگ کے سامنے گھٹنے ٹیک لے۔ راہ چلتے نہیں، کبھی کبھی وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہوتا، لیکن کون ما صادقین کی تفسیر یہ کہ تکون مثلہ، اتنے تک ان کے ساتھ رہو جتنا کہ اس کی شخصیت ہے اس جیسے بن جاؤ۔ سمجھے، تب آپ کی زندگی میں وہ حال بنے گا، کال سے نکلو گے حال بن جائے گا۔ مکہ مکرمہ کے واقعات میں پرانے بزرگوں کے لکھا ہوا ہے کہ ملتزم و کعبہ کو چمٹ کے جو ہے دعا مانگنے کے ایک بڑا مقام ہے۔ طواف کے بعد بھی ویسے بھی کعبے کے اوپر دعا ایک شان والی ہے۔ میں دوستوں کو سمجھانے کے کہتا ہوں کہ موٹر ویز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھا اللہ میاں کے پاس پہنچتی ہے وہ دعا۔ تو ایک شخص کو ایک بزرگ نے اہل اللہ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے اور اس کو بڑا رشک ہے کہ تو کتنا اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے دل کی وہ ٹھیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریسیپشن اس کا صحیح تھا، سگنلز اس کو پورے آ رہے تھے، تو اس کو بتایا گیا کہ تو اپنی دنیا کو رو رہا ہے جی، اور اس کی دل کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منکشف کی کہ یہ تو اپنی کوئی دنیا ہے، ابھی غرض کو رو رہے ہیں۔ پھر وہ جب مکہ مکرمہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو اس قسم کے ایک بزرگ ترازو توڑ رہا تھا، سودا بیچ رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو متوجہ کی کہ اب اس کی دل کی حالت دیکھ کہ ہتھ کار میں اور دل یار میں، ہاتھ میں تو ترازو ہے لیکن اس کا دل میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کو وہ کہہ رہے کہ اگرچہ مال و دولت ہے، کھیتی ہے، تجارت ہے، جب دل خدا کے ساتھ ہے تو تم خلوت نشین ہو۔ جلوت ہی میں ان کو خلوت کا مزہ ہوتا ہے، مگر ابتدا میں ایسی قوت نہیں ہوتی، بلکہ چند روز اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی اہل اللہ کے پاس گھٹنے ٹیک لو اور مردہ بدست سے زندہ ہو کے رہو۔ ایسے نہیں کہ اپنی وہ بھی چلاؤ، باتیں بھی چلاؤ، باتونی بھی بنو، معترض بھی بن کے بیٹھو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللہ کی صحبت سے کوئی محروم نہیں جاتا مگر 3 لوگوں کو وہ فائدہ صحیح حاصل نہیں ہو پاتا۔ ایک تو اعتراض کرنے والے کو، دوسرا اعراض کرنے والے کو کہ وہ بزرگوں کی صحبت میں جانے کی رغبت نہ ہو، کنارہ کشی کرتا ہو، یہ بھی ان کی فیوز و برکات سے پورا حصہ نہیں حاصل کر پاتے۔
اور تیسرا سوال کرنے والے، کیونکہ امتحان کے لیے کہ یہ بزرگ ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ وہ ان کی فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اگر کسی میں فطرتی قوت ہو کہ وہ مادرزاد ولی ہو، ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تعلق ہو تو مبارک ہو، ورنہ اگر کسی میں یہ قوت فطرتی نہ ہو تو جس طرح ورزش سے جسم میں قوت آ جاتی ہے، واللہ اسی طرح یہاں بھی بزرگوں کی صحبت سے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے سے دل میں قوت آ جاتی ہے۔ مگر صحبت کا نام سن کر ڈر مت جانا، وہ تم سے چکی نہیں پسوائیں گے۔ بے فکر رہو، بلکہ آسان اور سہل طریقے سے دل میں خدا کی محبت کر دیں گے۔ پھر دل میں ایسی قوت ہوگی کہ نہ بیماری سے گھبرائے گا، نہ فقر و فاقے سے، نہ کسی عزیز کے مرنے جینے سے۔ یہ قوت حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ جی حضرت مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ یہ جو علم و حکمت والے ہوتے ہیں یہ ویسے نہیں بن جاتے، تا مرید شمس تبریز نشد، جب تک کہ انہوں نے شمس تبریز رحمہ اللہ کے ساتھ پاس گھٹنے نہیں ٹیکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فیض اس سے لیا۔ مثنوی مولانا روم ہر زمانے میں ایک عالمگیر فیض پہنچانے والی، اور یہ سارے اوپر اشعار جو ہم نے پڑھے ہیں، کال را بگزار و مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، یہ وہ سارے مثنوی مولانا روم صاحب رحمہ اللہ سے چل رہے ہیں۔ حضرت نے خود کلید مثنوی لکھی ہے، بڑی شرح لکھی ہے اس کی، غالباً موجودہ پرنٹنگ پریس وغیرہ میں 16 جلدوں میں۔ اب اس سے اندازہ لگے کہ اس کے اوپر اتنی محنت کر کے اس کی شرح لکھی ہے تو کس درجے کی وہ فیض پہنچانے والی کتاب ہے۔ علامہ محمد اقبال صاحب رحمہ اللہ کی شاعری میں بھی اسی کا رنگ ہے، اور وہ ان کو اپنے پیر رومی کے نام سے پکارتے ہیں، پیر رومی، اور اس کی نظم بھی ہے مرید ہندی، پیر رومی مرید ہندی، جیسے کہ اس زمانے میں خطوں کے ذریعے اطلاع کرتے تھے کہ وہ اپنا حال بیان کرتا، جو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ تربیت السالک حضرت کی اسی طرح کی 3 جلدوں میں کتاب ہے کہ جو مریدوں کی نفسیاتی مرضیں ہوتی تھی اور وہ اپنا لکھتے تھے، تو اس کے جواب سے وہ بہترین علاج معالجہ ہو جیسا آج کل وہ پنجاب میں باقاعدہ چیئر ہے جی اسلامی سائیکالوجی کے نام سے، اور اس میں لوگ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس میں جو ہے جب تک کہ ان کے ہاں پامال شو والی بات نہ ہو تو کامل مکمل فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا، بس باتونی تو بن جاتے ہیں لیکن مرد حال نہیں بنتے کہ ان کی طبیعت میں فطرتی قوت پیدا ہو جائے، اور جو ہے وہ یہ قوت فطرتی نہ ہو تو جس طرح ورزش سے ہر چیز کی ایکسرسائزیں ہوتی ہیں جسم میں قوت آ جاتی ہے، واللہ اسی طرح یہاں بھی بزرگوں کی صحبت سے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے سے دل میں قوت آ جاتی ہے۔ مگر صحبت کا نام سن کر ڈر مت جانا، وہ تم سے چکی نہیں پسوائیں گے۔ بے فکر رہو، بلکہ آسان اور سہل طریق سے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دیں گے۔ پھر دل میں ایسی قوت ہوگی کہ نہ بیماری سے گھبرائے گا، نہ فقر و فاقہ سے، نہ کسی عزیز کے مر جینے سے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں بھی خوش تھے، حالانکہ بیماری ایسی سخت تھی کہ تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔